السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی۔ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی چاہت رکھنے والا ہے، تو ہم جس شخص کو جتنا چاہے دنیا میں صحیح دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کی چاہت کرے، تو اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرے اور مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، چاہے یہ ہوں چاہے وہ ہوں، اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے، اور آپ کے رب کے عطیہ پر کسی کا بھی کوئی بند نہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17، 18، 19، 20 یہ چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے، اس کو واچ کرنے اور اس سے خبردار رہنے کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو سب سے اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے سیدنا نوح علیہ السلام تک اس درمیان میں کوئی شرک نہیں تھا، لوگ کافر مشرک نہیں تھے، سب کے سب توحید پرست تھے۔ اس لیے عذاب کب سے آنا شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ سب سے پہلے عذاب اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم سے اس کا آغاز ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اس درمیان میں سارے کے سارے لوگ توحید پرست تھے، شرک سے لوگ بالکل ناآشنا تھے۔ سب سے پہلے شرک اس روئے زمین پر نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی پھیلا، سب سے پہلے۔ اور کس طرح سے پھیلا؟ نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 لوگ تھے، 5 لوگ بڑے ہی نیکوکار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ دعا قبول فرماتے تھے، بہت ہی عبادتوں میں مشغول رہنے والے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں کیا ہے۔ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، یہ 5 لوگ ہیں جو بڑے ہی نیکوکار تھے اس زمانے میں۔ ان 5 کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان لوگوں کو پٹی پڑھانا شروع کیا، جیسا کہ آج لوگ پٹی پڑھے ہوئے ہیں۔ پٹی کیا پڑھانا شروع کیا؟ یہ جو 5 لوگ ہیں بڑے نیک، اللہ کے بڑے بزرگ، بہت ہی عبادت کرنے والے، ایک کام کرو، جو تمہاری عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ میں بالکل آگے ان کا جو ہے ان کی تصویر لگا لو۔ شرک کیا بھی کچھ کرنا نہیں ہے، بس ان کو دیکھ کر کے عبادت کرو گے تو عبادت میں بڑی دلچسپی پیدا ہوگی۔ کہا گیا نا کہ یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ یہ کام کرنے سے آدمی شرک کی طرف جا سکتا ہے، یہ کام کرنے سے آدمی بدعت کی طرف جا سکتا ہے۔ شریعت میں اس بات کا حکم ہے کہ اس کام کو بھی نہیں کرنا ہے ہماری شریعت میں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان 5 لوگوں کے مر جانے کے بعد شیطان آیا، آ کر کے پٹی پڑھائی اور کہا کہ تم لوگ اپنے عبادت خانے میں ان 5 جو بڑے صالحین اور نیک لوگ تھے، ان کے فوٹو کو، ان کی تصویر کو لگا لو، تاکہ ان کو دیکھو گے تو عبادت کرنے میں شوق جگے گا۔ فرسٹ ایسا ہی ہوا، ان کی فوٹو لگ گئی اور لوگ عبادت کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے اس زمانے کے،
تو پھر شیطان نے دوبارہ پٹی پڑھایا بعد کے لوگوں کو، جو ان کے بعد جو لوگ بڑے ہوئے ان کو پٹی پڑھایا کہ دیکھو تمہارے جو آبا و اجداد تھے ان کو یہاں پر فوٹو لگایا. کیوں فوٹو لگایا؟ تاکہ ان سے اپنی مرادیں مانگے، تاکہ ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، تاکہ ان سے دعا مانگے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اگر ان سے دعا مانگو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا پہنچائیں گے اور پھر تمہاری جو ہے بگڑی ہو بنے گی، تمہاری مانگیں پوری ہو جائے گی. ایسے کر کے شرک میں مبتلا کیا. آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بزرگوں کے مزاروں کو بنا کر کے لوگ جو جا کر کے اس پر جھک رہے ہیں، اس پر جو ہے جا کر کے چادر چڑھا رہے ہیں، اس پر پھول چڑھا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے، کہیں گے نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہماری بات وہاں تک پہنچائیں گے. سیم وہی چیز یہاں پر ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ گزرے وہ لوگ توحید پرست تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب وہ زمانہ آیا، اسی زمانے میں سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا اور اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، توحید پر لانے کی کوشش کی، شرک سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. اور یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ بیماری کسی قوم کو لگے گی نا تو اس بیماری کے ساتھ اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لے لیں گی. آپ دیکھ لیجیے جہاں پر شرک ہے وہاں پر ہر چیز میں شرک ہے. شادی کر رہا ہے تو اس میں شرک و بدعت، دکان کھول رہا ہے تو اس میں شرک و بدعت، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں شرک و بدعت، ہر چیز میں شرک و بدعت. کیوں؟ کیونکہ شرک وہی بیماری ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں لے کر کے آتے ہیں. اور جب کسی قوم میں شرک پھیلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عذاب بھیجے گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر شرک کی وجہ سے جو پہلا عذاب بھیجا وہ طوفان نوح جو آیا. اس وقت کے سارے مشرکین کو اس کا صفایا کیا اور اس کے بعد بہت ساری قومیں آئیں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی. اور اللہ نے فرمایا کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو واچ کرنے اور اس کو جاننے کے لیے کافی، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. محترم سامعین کرام، اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اور بات بتلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جس قدر دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو، جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی دنیا دیں گے. جو آدمی دنیا کا طلبگار ہے تو ہم اس کو اسی قدر دنیا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی دنیا میں دیتے ہیں. پھر جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا ہو کر کے جائے گا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اور ایک آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خالی دنیا چاہیے، اور ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، اس کو دنیا ہی چاہیے، اس کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ کیسے امیر کبیر دولت مند کروڑوں کروڑ پتی ملینر بلینر ہو جائے. ایسے لوگ جو صرف دنیا کے مفاد کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، صرف ان کو دنیا چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا دیتے ہیں لیکن کتنا، جتنا ان کے مقدر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی ہاتھ پر مار لے. لیکن چونکہ وہ دنیا کے طلبگار ہیں تو ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا پانے کے چکر میں وہ ہر طرح کے ذریعے کو اختیار کرتا ہے، جائز ناجائز سب، کسی کو فراڈ کر کے حرام ذریعے سے غلط سلط کام کر کے وہ پیسہ کماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ اس نے پیسہ کمانے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھی تو آخرت میں اس کو دھتکارا ہوا بنا کر کے جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، جہنم اس کے مقدر کر دیا جائے گا. اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا. پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی آخرت کی چاہت کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. کیا مطلب؟ یہاں پر اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ بدکار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، دنیا اس کے مقدر میں جتنا ہوگی ہم اس کو دیں گے. جو بدکار ہوگا اس کو بھی دیں گے. اگر اس کے مقدر میں ملینر بننا ہوگا اس کو ملینر بنا دیں گے، اگر اس کے مقدر میں بلینر بننا ہوگا اس کو بلینر بنا دیں گے.
اگر اس کے مقدر میں راج پاٹ ہوگا اس کو راج پاٹ دے دیں گے. اور اسی طرح سے جو نیک آدمی ہے جو آخرت کا طلبگار ہے تو وہ آخرت کا تو طلبگار ہے لیکن اس کو بھی ہم دنیا دیں گے جتنا اس کے مقدر میں ہوگا. جتنا اس کے مقدر میں ہوگا اس کو دنیا دیں گے ہم. اس کے مقدر میں اگر اتنا ہوگا اتنا دیں گے, اس کے مقدر میں اتنا ہوگا اتنا دیں گے, اس کے مقدر میں اگر راج پاٹ ہوگا تو راج پاٹ بھی دیں گے اس کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. لیکن جو دنیا دار ہوگا اور صرف دنیا ہی کا طلبگار ہوگا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. لیکن جو آدمی آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں اس کو جنت بھی ہم دیں گے. لیکن شرط یہ کہ وہ آخرت کا طلبگار ہو, دنیا کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے. جو دنیا کا طلبگار ہوگا اس کو دنیا ملے گا, اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے, اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو دنیا بھی ملے گا, اتنا ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے, لیکن آخرت میں بھی اس کو ملے گا. محترم سامعین اکرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے. کلن نمد ہؤلاء من عطاء ربک, ہم ہر طرح کے لوگوں کو عطا کرتے ہیں, بخشش کرتے ہیں, چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو. اور اللہ کی عطا اور بخشش پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی نہیں روک سکتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو ہم نے زمین بچھایا ہے اور زمین کے اندر بہت سارے اسباب بنایا ہے, یہاں پر جو بہت سارے خزانے ہیں یہ ہم سبھی کو دیں گے. دنیا دار ہوگا وہ بھی لے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا, اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو بھی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا. دنیا کے طلبگار آخرت کے طلبگار سے اس روزی کو روک نہیں سکتے ہیں. دنیا ایسی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے تو لوگ روزی بھی روک دیتا تھا, لیکن روزی تو اللہ نے رکھا اپنے ہاتھ میں. چاہے وہ دنیا کا طلبگار ہو, وہ اگر چاہے گا اس کی روزی روک دینے کا نہیں روک سکتا ہے, اور یہ جو آخرت کا طلبگار ہے اگر یہ چاہے گا دنیا کے طلبگار کی روزی کو روک دینے کا وہ نہیں روک سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے جو ہم اس کو بھی دیں گے اور اس کو بھی دیں گے, اور کوئی کسی کی روزی کو روکنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں اور جو اسباب ہیں ہم نے بہت پہلے پیدا کر دیے ہیں, تاکہ چاہے وہ دنیا کا طلبگار ہو چاہے وہ آخرت کا طلبگار ہو, اپنی اپنی بساط کے مطابق دنیا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے, اور جس کے مقدر میں جتنا ہوگا اتنا ہی اس کو ملے گا. حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا جتنا ہمارے مقدر میں ہے ہمیں ملے گا. ہمیں دنیا کے اندر اپنے فضل کو تلاش بھی کرنا چاہیے, لیکن دنیا پانے کے چکر میں آخرت کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہماری اصل ٹارگٹ جو ہونا چاہیے ہمارا وہ آخرت ہونا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.